سورہ بقرہ آیت نمبر 55 رکوع نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو واضح دیکھ لیں، جہرتاً سامنے واضح. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر پکڑ لیا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اور پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے، یعنی زندہ کر دیا ہم نے ان کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کے بعد کہ تم مر گئے تھے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، احسان مانو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم پر تم نے بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. بنی اسرائیل کے متعلق تذکرہ چل رہا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ کلام اللہ شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ پھر فرمایا، پھر خالصتاً کافروں کا تذکرہ، پھر منافقین کا تذکرہ، پھر عام ان تینوں طبقوں کو دعوت خطاب دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو، اب یہاں پر ناس سے مراد تمام لوگ ہیں، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ متقی مسلمان ہو یا گناہگار مسلمان ہو، سب اس سے مراد ہے. بہرحال پھر اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان کا انکار کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. تو اللہ کی جو نعمتیں بنی اسرائیل پر ہوئی ان کا تذکرہ چل رہا تھا. تو اس میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب کا مطالبہ کیا. جب فرعون سے نجات مل گئی تو کتاب کا مطالبہ کیا کہ جی ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے ہم جو ہے مانیں. جس طرح باقی جو ہے نا وہ نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی تو ہماری بھی کتاب ہونی چاہیے. بہرحال یعنی مختصر ایک ان کا کتاب کا مطالبہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے اور وہاں سے کتاب لے کے آ گئے. اب جب لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم جو ہے وہ یقین نہیں کرتے، ایسا کرو خود، جب تک اللہ ہمیں خود نہ بتلائے کہ میری کتاب ہے اس وقت تک میں نہیں مانوں، ہم نہیں مانیں گے. پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم میں سے چیدہ جو ان کے سردار تھے 70 آدمی منتخب کیے اور ان کو کوئی طور پر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب سنائی، بتلائی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. اب جب یہ بہانہ بھی ان کا ٹل چکے، بہانہ باز سے، اصل میں وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم
بہانے کر کے جان چھوڑیں گے. جیسے آج کل جو ہے نا ہم اور آپ ایسے کرتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے. نماز کے لیے بھی آتے ہیں, اللہ معاف کرے میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ تو بہت اچھے ہیں کہ بس نماز میں کھڑے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں. بس ذرا تھوڑا سا ہی سوچ لے بندہ کہ بھائی نماز پڑھ کے تھوڑا سا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے نا, مسجد سے باہر قدم رکھتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک کی دعا پڑھتے ہوئے یہ ذرا سوچ لیں کہ میں کیا کرنے آیا تھا, کیا کرنا ہے, کیا یہ میری نماز اس قابل ہے کہ قبول ہو جائے گی. بہرحال وہ بہانے کرتے تھے تو انہوں نے ایک اور بہانہ لے آئے کہ نہیں ایسے تو ہم نہیں مانتے, ہمیں کیا پتا, ہم نے تو ایک غیب سے آواز سنی ہے تو ہمیں کیا پتا ہے کون بول رہا تھا, ہم نے تو پہلے کبھی اللہ کی آواز سنی نہیں تھی, کیا پتا ہے اللہ بول رہے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ حکم دیا, خود حکم دیا. تو ایسے ہے کہ اللہ رب ہمارے سامنے ہو جائے نا اور سامنے ہو کے واضح طور پہ ہم اللہ کو دیکھیں, حتیٰ نر اللہ جہرۃ, واضح دیکھیں اللہ کو, اور پھر جو ہے نا اللہ ہم سے کلام کرے اور اللہ ہمیں بتلائے کہ میری کتاب ہے, اللہ رب العزت اس کی تصدیق فرمائے تو ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے. یہ تو ایک قسم کی گستاخی تھی, بہت بڑی گستاخی. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ عمومی قاعدہ ہے, معجزہ مان کر پھر اس کا انکار کیا جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. معجزہ مان کر اس کا انکار کیا جائے پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو انہوں نے جب یہ کیا تو بجلی کے کڑک آواز آئی, صاعقہ, بجلی کی سخت ترین آواز کو کہتے ہیں, وہ چیخ جو آئی تو اس کے ذریعے بعض روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو گئے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئے. جب وہ ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی یا مر گئے, بعض زیادہ جو قوی روایت ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ مر گئے تھے, اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ تو ویسے ہی ایک بہت جو ہے نا وہ ضدی قوم ہے, تو میں جب قوم کے بعد واپس جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ان کے ساتھ جو سردار ہمارے 70 سردار گئے تھے یہ تو مر گئے, تو وہ تو انہوں نے میری تو ماننی نہیں, پھر وہ اور میرے جو ہے نا مخالف ہو جائیں گے اور میری دشمنی پہ اتر آئیں گے کہ دیکھو پہلے ہمیں اور ایک باتیں بتلاتا تھا, اب دیکھو ہمارے سرداروں کو لے کے آئے اور ان کو ورگلا کے وہاں پہ مروا دیا. خیر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر ایک نعمت تھی, یہ بھی ایک نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو دوبارہ ثم بعثناکم من بعد موتکم, اس لیے نعمت اس لیے کہ تم شکر ادا کرو, نعمت اس لیے کہ تم شکر ادا. تو پھر بھی انہوں نے انکار کیا, پھر بھی انکار کرتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جہاد کا حکم آیا. یہ عمالقہ ایک قوم تھی جس سے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اصل میں یہ جو ان کا اصل اپنا علاقہ تھا وہاں پر جا کے بسنے تک یہ رہے. تو وہاں پر جب پہنچے پہلے تو بڑے تیار ہو گئے, جہاد کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس قوم کے ساتھ جائیں گے, جہاد کریں گے. لیکن وہاں پہ جب دیکھا تو وہ بظاہر طاقتور تھے وہ لوگ. تو اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ مسلمان اس کی نظر ظاہری طاقت پر صرف نہیں ہوتی ہے. جب بھی اس کا مقابلہ کسی بھی قوت سے ہوگا تو مسلمان اور باطل قوت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی نظر صرف ظاہری قوت پر نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیں, بدر کا موقع دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے اللہ تعالیٰ نے, جتنے آج تک جتنے, تو مسلمانوں کی آپ تاریخ پڑھیں, ہر ایک غزوہ میں مسلمانوں کو جو فتح اللہ نے نصیب کی ہے یہ اللہ کی مدد کی بنا پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے, ظاہری قوت کی بنا پر نصیب نہیں ہوئی ہے. ورنہ جنگ بدر میں دیکھ لیں, نہتیں 313 ہیں اور 1000 ہیں اور بھرپور لشکر سے لیس, اسلحہ بھی ہے ان کے پاس, سارا کچھ ہے, پورا لشکر. لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر ظاہری قوت پر نہیں تھی. تو مسلمان جب بھی کسی کے مقابلے میں اترتا ہے تو ظاہری قوت کو نہیں دیکھتا میرے پاس ظاہری قوت کتنی ہے, بلکہ وہ اللہ کی مدد کو دیکھتا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟
کب آتی ہے اللہ کی مدد؟ جب مسلمان ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمیشہ غالب ہوگے اگر تم مؤمن ہو. اگر اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے، اس مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا ہے، زوال کا ایک بنیادی سبب یہی ہوا ہے کہ مسلمان نے اللہ کی مدد کو چھوڑ کر ظاہری جو ہے وہ طاقت پر نظر کی، اللہ کی مدد کو چھوڑ دیا کہ اللہ کی مدد جن اعمال کے ذریعے آتی تھی وہ اعمال بھی چھوڑ دیے. اس لیے اس وجہ سے پھر مسلمانوں پر زوال آتے گے، کیونکہ ظاہری قوت تو اللہ کے یہاں نہیں چلتی. اللہ کے یہاں ظاہری قوت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر جب اللہ کی مدد جس کے ساتھ آ جائے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی تم مدد کرو. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. بہرحال بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ بظاہر طاقتور ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں کس میں بھیجا ہے، ہم کس کے حکم سے اس پر جہاد ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. بہرحال اس حکم کو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑیں، ہم تو یہی میں. یہ تفصیل سے واقعہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا. بہرحال جب انہوں نے انکار کیا تو اس پر اللہ کا ایک عذاب نازل ہوا. عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ ایک میدان تھا، صحرائے سینا بھی اس کو کہتے ہیں، وادی تیہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں اللہ نے ان کو متعین کر دیا. اس میں کھانے کا انتظام کوئی نہیں تھا، اس میدان میں پینے کا انتظام کوئی نہیں تھا، اور چونکہ درخت وغیرہ تھے نہیں تو بادل چھاؤں کا انتظام بھی نہیں تھا، سیدھی دھوپ لگتی تھی. اس عذاب کے اندر بھی اللہ نے ان پر نعمتیں دی. نعمتیں کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک اللہ نے بادل کی ڈیوٹی لگا دی. اب بادل ان پر ہر وقت سایہ کیے رہتے تھے. پہلے یہ سمجھتے کہ عذاب کیا تھا. اس وادی میں وہ اس طرح کرتے تھے کہ چلتے تھے، صبح چلے، تقریباً روایت میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے تفاسیر میں کہ تقریباً 10 میل کے فاصلے کی ایک وادی تھی، 10 میل راؤنڈ اباؤٹ تھی. تو اس میں ہوتا ہے کہ صبح سفر کرتے چلتے شام کو ایک جگہ پہنچتے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالتے کہ ٹھیک ہے جی یہاں سے آگے صبح سفر کریں گے. صبح جب اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ اپنے آپ کو پاتے. اسی طرح تقریباً کافی عرصہ گزر گیا. بہرحال اس عذاب کے دوران بھی ان پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بادل ان پر ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا کہ دھوپ ان کو نہیں لگتی تھی. پھر کھانے کا بھی اللہ نے انتظام فرما دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوا. من ایک میٹھی سی ترنجبین اس کو کہتے ہیں، ایک میٹھی چیز ہوتی ہے درختوں کے اوپر جو ہے نا وہ وافر مقدار میں لگنی شروع ہوگی. سلوا سے مراد تفاسیر میں لکھا بٹیرے، کہ بٹیرے ویسے تو مارتے ہیں، پکڑنے نہیں دیتے، ان کا شکار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقدار میں وہاں پر ان کی پیدا فرما دیا اور وہ بیٹھی رہتی تھی، آرام سے ان کو پکڑا جا سکتا تھا. اب میٹھی اس طرف میٹھی چیز ہے، وہ نمکین کھاتے، اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے. کافی عرصہ جب ان کا گوشت کھاتے رہے، اس سے بھی ان کو اس پر بعد نہ آئے. پھر آگے تذکرہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ہمیں اب سبزی چاہیے، ہمیں اب سبزی چاہیے. ضدی قوم تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کے ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. پھر من و سلوا، اس میں اور بھی یہ تھا کہ ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ کپڑے جب میلے ہوتے ہیں ان کے تو یہ اعتراض بھی ہوتا، ان کو کپڑے پھٹ بھی جاتے. تو پھر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام بھی فرمایا. روایت میں آتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ تو نہیں، روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ کپڑے کے جو بچے کپڑے پہنتے تو ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے، پھٹتے بھی نہیں تھے، اور جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ساتھ اسی شہر کے کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے. ان کو کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اتنی اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی دی. اور یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے نا کہ یار میں ابھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میں ذرا مصروف ہوں، جب فری ہو جاؤں گا نا پھر نماز پڑھ لوں گا، یا ابھی تو میں اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا کیونکہ میں مصروف ہوں، بہت زیادہ کام ہے نا. دیکھو جی، تو جب میرے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، پھر اور کیا کام ہوگا؟ میں نمازیں ہی تو پڑھنی ہے. شیطان کا ایک دھوکہ ہے، وہ نمازیں تو پڑھنی ہے، پیسہ وافر مقدار میں آ رہا ہوگا، پراپرٹی میری ہوگی، کرایہ آتا رہے گا، تو پھر ٹھیک ہے، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، اور کیا کام کرنا ہے میرے، یہی تو کام ہوگا میرا، پھر اللہ ہی کروں گا.
یہ انسان کو شیطان جو ہے نا ایک نورانی جال پھیلا کے دیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کہ کپڑے دھونے کی ضرورت کوئی نہیں، اب کھانا بھی مل رہا ہے، کمانے کی بھی ضرورت نہیں، اوپر سے سایہ بھی ہے۔ اچھا پانی کا جب مسئلہ آیا ان کو پیاس لگی تو آگے اس کا تذکرہ آئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو چشمے نکل پڑے، اب پانی بھی ان کو وافر مقدار میں مل رہا ہے پانی، لیکن ان سب کے باوجود وہ پھر بھی نافرمانی کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ انسان کو اس گھمنڈ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھ پہ آسائشیں آئیں گی تو پھر دیکھیں گے، آسائشیں آئیں گی شیطان پھر بھی برقرار ہوتا ہے، بلکہ جن پر جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اکثر سستی انہی میں ہوتی ہے، اور جس پر جتنی سختیاں ہوتی ہیں وہ اتنا ایکٹیو رہتا ہے، دینی معاملات میں بھی دینی معاملات میں بھی، اور جب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر سستی بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، سردی کی رات ہے تو اس نے تو صبح سحر تہجد کے لیے اٹھنا ہی ہوگا، یا ایسی جگہ پر پڑا ہوا ہے جو سخت چارپائی ہے جو اس کے جسم پر چبھ بھی رہی ہے، تو بیچارہ رات کو اس کو نیند ہی کم آئے گی تو صبح تو اس نے اٹھنا ہی ہے تہجد کے لیے، اور اگر نرم بسترے ہیں اوپر سے ہیٹر بھی لگا ہوا ہے اور گرم جو ہے نا وہ لحاف بھی ہے، تلائی ہے، رضائی ہے یا کمبل ہے، تو کیا خیال ہے اتنا دین پر چلنا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے نکلا، اگرچہ یہ بات ہے کہ جتنا سختی سے دین پر یعنی جتنی انسان دین کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے اتنا اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، لیکن کیا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، شیطان بھی غلط ہے، یار باہر نکلے گا بیمار ہو جائے گا، ابھی گرم ہے باہر نکلے گا سردی لگے گی تو بیمار ہو جائے گا، مختلف شیطان کی نورانی چالیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی بہت زیادہ نعمتیں ہوئی، بہت زیادہ آسائشیں، بہت زیادہ آسانی ان کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اس پر، کیونکہ انسان ہے نا، انسان ناشکر ہے، اس لیے جو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کو مختصر خلاصہ۔ پھر آخر میں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یہ جو نعمتیں ان سے چھین لی گئی نا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جو سب کچھ کیا ہے انہوں نے اپنے لیے کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، نافرمانیاں کر کے یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے تیری اس کتاب پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں، سامنے نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، یعنی زندہ کیا تم کو ہم نے موت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر نازل کیا من و سلویٰ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا، وما ظلمونا، اور ہمارا انہوں نے کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر ہی نقصان کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه، جزاك الله۔